السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو عربی گرامر کورس ہمارا چل رہا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا حروف ہجا کے حوالے سے کہ عربی زبان میں حروف ہجا 28 ہیں۔ ہاں، بعض حروف ہجا والے حمزہ کو بھی الگ سے ایک حروف مانتے ہیں، لیکن 28 حروف ہجا ماننے والے وہ الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا الف اور حمزہ کا فرق ہے کہ جس الف پر کوئی حرکت آ جائے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جزم ہو، کوئی بھی حرکت آ جائے وہ الف نہیں بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ الف پر حرکت نہیں آتی، سمجھ رکھے ہیں، جیسے انسان ہے، احسان ہے۔ اب انسان میں نون سے پہلے جو الف آیا ہے وہ حمزہ نہیں ہے بلکہ الف ہے۔ احسان میں دیکھیے، نون سے پہلے جو الف آیا ہے وہ حمزہ نہیں بلکہ الف ہے۔ اسی طرح ہم نے بتایا تھا کہ حروف اور حرکات سے مل کر کے لفظ بنتے ہیں۔ پھر لفظ دو قسم کا ہوتا ہے، با معنی لفظ اور بے معنی لفظ۔ تو بے معنی لفظ کو ہمیں اور آپ کو نہیں پڑھنا ہے بلکہ با معنی لفظ کو پڑھنا ہے۔ پھر لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو ہم 4 پہلوؤں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسم میں ہم 4 باتیں دیکھتے ہیں، تب جا کر کے کوئی بھی اسم جو ہے جملے میں استعمال ہوگا یا ترکیب میں استعمال ہوگا۔ اسم میں سب سے پہلی بات جو دیکھتے ہیں وہ ہے جنس، یعنی مذکر اور مؤنث، کہ کوئی بھی اسم ہو یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ تو اسم میں ہم مذکر اور مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ جو دوسری پہلو ہے وہ ہے عدد، یعنی وہ اسم یا تو واحد ہوگا یا مثنیٰ ہوگا، یعنی تثنیہ یا جمع ہوگا۔ اسی طرح ہم تیسری پہلو کو دیکھتے ہیں، اسم کی وسعت، یعنی وہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ معرفہ کا مطلب ہوتا ہے خاص شخص یا خاص چیز، خاص نام۔ عام نکرہ کا مطلب ہوتا ہے عام نام یا عام شخص، عام چیز۔ تو کوئی بھی اسم ہوگا یا تو وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسم کا اعراب، یعنی وہ اسم حالت رفع میں ہے کہ حالت نصب میں ہے کہ حالت جر میں ہے، وہ اسم مرفوع ہے کہ منصوب ہے کہ مجرور ہے۔ تو آج ہم اسم کی پہلی پہلو دیکھیں گے، یعنی جنس کے حوالے سے۔ اسم کو مذکر اور مؤنث کے حوالے سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو عربی زبان میں کوئی بھی اسم ہو وہ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مذکر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم صرف مؤنث کو دیکھتے ہیں۔ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث غیر حقیقی۔ حقیقی مؤنث جو ہوگا وہ جاندار پر بولا جائے گا، یا یوں کہیے کہ حقیقی مؤنث وہ ہوگا جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، یعنی مؤنث حقیقتاً وہ مؤنث بھی ہو تو ان کا نام بھی مؤنث ہی ہوگا۔ تو حقیقی مؤنث وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو۔ اچھا، حقیقی مؤنث جاننے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس اسم کا معنی بھی پتہ ہو۔
اگر معنی پتہ نہیں ہوگا تو مؤنث حقیقی کو جاننے میں مشکل پیش آئے گی۔ جیسے امن ہے، امن کا معنی ہے ماں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں ابن ہوگا یعنی باپ، تو مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہو، حقیقت میں وہ مؤنث ہی ہو، اور یہ جاندار پر بولا جاتا ہے۔ اسی طرح اختن ہے، اختن مانے بہن، تو اسی طرح اس کے مقابلے میں اخن ہے، اخن مانے بھائی۔ تو مؤنث حقیقی کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ مؤنث حقیقی جب ہمیں معنی پتہ ہوگا تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، یا تو اس طرح سمجھیں کہ اس کے مقابلے میں یعنی کوئی بھی مؤنث لفظ ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی مؤنث ہو اس کے مقابلے میں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی مذکر ہو، تو جس کے مقابلے میں مذکر ہوگا تو ان کا اسم بھی مؤنث ہوگا۔ اسی طرح مؤنث حقیقی کے مقابلے میں مؤنث غیر حقیقی ہے۔ پھر غیر حقیقی کو ہم نے دو قسموں میں بانٹا، ایک ہے علامتی مؤنث، دوسرا ہے مؤنث سماعی۔ علامتی مؤنث یعنی کوئی بھی اسم ہو اس میں مؤنث کی علامت ہوگی۔ پہلی علامت ہے گول تا، جس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں یا تائے تانیث کہتے ہیں۔ دوسری علامت ہے الف تانیث یا الف ممدودہ کہتے ہیں، یعنی الف اور حمزہ یہ علامت ہے۔ تیسری قسم جو ہے الف مکسورہ ہے، یا پر کھڑا زبر، یہ الف مکسورہ ہے، یعنی کوئی بھی اسم مؤنث ہو اس کے آخر میں اگر گولی تا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مؤنث ہے، یا کسی بھی اسم کے آخر میں الف اور حمزہ ہے تو وہ بھی مؤنث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مؤنث بنانے کے لیے یا پہ کھڑا زبر، اس اسم کے آخر میں یا ہوگا اور اس پہ کھڑا زبر ہوگا، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ تو یہ تین علامتیں ہیں مؤنث کی جو علامتی مؤنث کہلاتے ہیں۔ اب مؤنث سماعی دیکھ لیں۔ مؤنث سماعی میں کچھ گروپس ہیں، ان گروپس کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ جیسے آگ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں۔ اب آگ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نار، ایک ہے سقر، یہ جہنم کا نام ہے۔ اسی طرح جو ہے جحیم، یہ بھی جہنم کا نام ہے، یہ سب بھی مؤنث میں آتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا گروپ سے ہے ہواؤں کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب مؤنث ہیں۔ جیسے ریحن مانے ہوا، اب اس میں کوئی علامت نہیں ہے مگر ریحن اس کو اہل عرب مؤنث شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح سرسرن بھی سخت تیز ہوا کو کہتے ہیں، تو سرسرن بھی مؤنث ہے، اس میں اگرچہ کوئی علامت نہیں ہے اور نہ یہ حقیقی مؤنث ہے، پھر بھی اہل عرب اس کو مؤنث مانتے ہیں۔ اسی طرح شہروں اور ملکوں کے جو بھی نام ہیں تو وہ نام بھی سب کے سب مؤنث سمجھے جاتے ہیں۔ اسی طرح شراب کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب مؤنث مانے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن شریف میں آیا خمرن کا لفظ، تو خمرن میں کوئی علامت نہیں ہے، نہ یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے باوجود بھی خمرن یہ مؤنث لفظ ہے۔ اسی طرح جفت اعضاء کے جتنے بھی، اسی طرح جفت اعضاء کے نام یعنی بدن کے اندر جتنے بھی ڈبل پارٹس ہیں تو ان کے نام بھی مؤنث ہیں۔ جیسے دو ہاتھ ہیں تو ہاتھ کو عربی میں یدن کہتے ہیں، تو یہ یدن بھی مؤنث لفظ ہے۔ اسی طرح دو پیر ہیں
تو پیر کو رجلن کہتے ہیں، تو رجلن بھی مؤنث ہے۔ دو کان ہیں، کان کو عربی میں اذنن کہتے ہیں، تو اذنن بھی مؤنث لفظ ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیں کہ بدن کے اندر جتنے بھی ڈبل پارٹس ہیں ان کے نام جو بھی ہیں وہ مؤنث لفظ ہیں۔ اسی طرح اب یہ 5 گروپ سے بنتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو خاص الفاظ ہیں، وہ کسی گروپ میں نہیں آتے مگر اہل عرب ان کو بھی مؤنث شمار کرتے ہیں، جیسے سماعن، سماعن کے معنی آسمان ہیں۔ اب آسمان ہمارے اردو میں مذکر ہے، میل ہے، مگر اہل عرب کے ہاں سماعن مؤنث ہے۔ اردن، اردن معنی زمین، ارض ہمارے ہاں بھی مؤنث ہے، اہل عرب کے ہاں بھی مؤنث ہے۔ شمس، شمس کے معنی سورج۔ اب شمس ہمارے ہاں مذکر ہے مگر اہل عرب میں یہ شمس جو ہے مؤنث مانا جاتا ہے۔ نفس، نفس معنی جان، تو جان ہمارے ہاں بھی مؤنث ہے، اہل عرب کے ہاں بھی مؤنث ہی ہے۔ حربن، حربن معنی لڑائی۔ اسی طرح دارن، دارن معنی گھر۔ ایک لفظ ہے بیتن، بیتن کے معنی گھر ہے، وہ مذکر ہے مگر یہ دارن ہے، یہ دارن مؤنث لفظ ہے۔ اب دیکھیے یہ سب الفاظ کسی کیٹیگری میں کسی گروپ میں نہیں آتے، ان میں سے کوئی بھی اس میں ایسا نہیں ہے جو آگ کا نام ہو، ہواؤں کا نام ہو، شہر و ملکوں کا نام ہو، یا شراب کا نام ہو، یا بدن کے جو ڈبل پارٹس ہیں ان کا کوئی نام ہو، ان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اہل عرب ان اسماء کو مؤنث شمار کرتے ہیں، یعنی فیمیل مانتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ مؤنث کے تعلق سے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے کوئی بھی لفظ آئے تو اس لفظ کو آپ ان کیٹیگری میں آپ فٹ کریں۔ اگر وہ لفظ، وہ اسماء ان میں سے کسی کیٹیگری میں فٹ ہو جاتے ہیں تو سمجھ لو وہ مؤنث ہے، نہیں تو اس اسم کو آپ مذکر مان لیجئے۔ فٹ نہیں ہوتا تو وہ مذکر ہے، سمجھ لیجئے۔ دیکھیے ابن، ابن مانے باپ۔ اب یہ ابن کسی گروپ میں شامل نہیں ہو رہا ہے، کسی گروپ میں نہیں بیٹھ رہا ہے، تو لہٰذا ابن مذکر مانیں گے۔ اختن، اختن مانے بہن، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ امن، امن مانے چچا، اب یہ کسی گروپ میں نہیں بیٹھ رہا ہے، امن یہ مذکر ہے، میل ہے۔ اسی طرح ابنتن، ابنتن مانے بیٹی، یہ مؤنث حقیقی ہے۔ کتاب، کتابن، اس کو آپ گروپ میں فٹ کریے، کسی گروپ میں نہیں آ رہا ہے، لہذا کتابن یہ مذکر ہے۔ اسی طرح انفن، انفن مانے ناک، انفن کو دیکھیے گروپ میں فٹ کریے، کسی گروپ میں نہیں بیٹھ رہا ہے، لہذا انفن بھی مذکر ہے، میل ہے۔ لسانن، لسانن کو آپ فٹ کریے، نہ لسانن یہ مؤنث حقیقی میں بھی نہیں بیٹھ رہا ہے، نہ غیر حقیقی کے کسی گروپ میں بیٹھ رہا ہے۔ غیر حقیقی میں یعنی اس میں نہ کوئی علامت ہے، نہ گولی تا لگی ہے، نہ الف ممدودہ لگی ہوئی ہے، نہ الف مکسورہ لگی ہوئی ہے، نہ یہ آگ کا نام ہے لسان، لسان نہ ہواؤں کا نام ہے، نہ شہر و ملکوں کا نام ہے، نہ شراب کا نام ہے، نہ جفت اعضاء کا نام ہے، نہ یہ خاص الفاظ میں سے کوئی لفظ ہے۔ لسان کے معنی زبان، لہٰذا یہ لسان جو ہے مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہے۔ اسی طرح قلم لے لیجئے، کرسی لے لیجئے، کسی گروپ میں نہیں بیٹھ رہے ہیں، لہٰذا یہ بھی مذکر ہیں۔ مفتاحن کے معنی چابی، مفتاحن کسی گروپ میں نہیں بیٹھ رہا ہے، لہٰذا یہ بھی مذکر ہے۔ مکہ، تو مکہ، مکہ دیکھیے مکہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، تو مکہ
اب گروپ میں دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے کہ شہروں اور ملکوں کے جتنے نام ہیں وہ مؤنث ہیں، لہذا مکہ کو مؤنث مانا جائے گا، اور اس میں گولی تا بھی لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، مؤنث مذکر کو اچھی طرح آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی بھی لفظ آئے آپ اس گروپ میں بیٹھانے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور سن لیں کہ کسی بھی مذکر اسم کو مؤنث اگر بنانا ہے تو جو اسماء صفات ہیں، یعنی اسماء صفات کا مطلب جس میں اچھائی اور برائی کا ذکر ہو، جیسے طویل ہے، حزیل ہے، کبیر ہے، صغیر ہے، یعنی جس میں صفات اور خوبیوں کا ذکر ہو، اچھائی برائی کا ذکر ہو، ان اسماء کو اسماء صفات کہا جاتا ہے۔ اب اسماء صفات اگر مذکر ہے اس کو مؤنث بنانا ہے آپ کو، تو کرنا کچھ نہیں ہے، مذکر کے آخر میں گولی تا آپ لگا دیں، فوراً مؤنث بن جائے گا۔ جیسے عالمٌ، یہ بھی ایک صفت ہے، اس میں صفت ہے۔ عالمٌ میں عالمٌ یہ ایک اس میں صفت ہے، عالمٌ میں آپ گولی تا لگا دیں تو عالمۃٌ بن جائے گا۔ اب یہ عالمۃٌ مؤنث اس میں بن گیا۔ اسی طرح معلمٌ، معلمٌ میں گولی تا لگائیں تو معلمٌ سے معلمۃٌ بن جائے گا۔ اسی طرح مدرس میں، مدرسٌ میں آپ گولی تا لگائیں تو مدرسٌ سے مدرسۃٌ بن جائے گا، فیمیل بن جائے گا۔ صالحٌ، یہ بھی اس میں صفت ہے، اس میں آپ گولی تا لگا دیں تو صالحٌ سے صالحۃٌ بن جائے گا۔ کیا سمجھے کہ اگر مذکر اسم میں وہ اسم جو اسم صفات میں سے ہوں، ان کے آخر میں اگر گولی تا آپ لگا دیں گے تو وہ مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ صالحٌ نیک، اب اس میں گولی یعنی یہ مرد کے لیے ہے، صالحٌ مذکر ہے، اب صالحٌ کو مؤنث بنائیے تو صالحۃٌ یعنی نیک مؤنث۔ تو امید ہے کہ یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مذکر سے مؤنث کیسے بنانا ہے۔ تو مذکر جو اسماء صفات میں سے ہیں ان کے آخر میں گولی تا لگا دیں تو مذکر سے مؤنث بن جائے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بار بار سنیں اور مذکر مؤنث کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں سے نوازیں اور لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔